بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدم با قدم۔ آج ہم سلطنت سبا میں جو ڈیم بنایا گیا تھا مشہور زمانہ، اس کے بارے میں کچھ سنیں گے۔ یمن ایک پہاڑی علاقہ ہے جس میں کوئی دریا نہیں، البتہ جنوبی سمندروں سے اٹھنے والے بادل یہاں آ کر برستے ہیں۔ اس زمانے میں برسات کے موسم میں جو فصلیں ہوتی تو وہ بارش کے پانی سے سیراب ہو جاتی تھی، لیکن فالتو پانی وادیوں اور گھاٹیوں میں اور نالوں میں بہہ کر سمندر میں جا گرتا اور ضائع ہو جاتا تھا، اور بقیہ سال کا حصہ وہاں کے کھیت اور باغات ایک ایک بوند پانی کے لیے ترستے تھے۔ کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس نے یہ ڈیم تعمیر کیا اور بعض نے اس کی تعمیر کو دوسرے بادشاہوں کی طرف منسوب کیا ہے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ اس ڈیم کو کس بادشاہ کے عہد میں تعمیر کیا گیا تھا، لیکن علم ہندسہ کے جن ماہرین نے اس کو تعمیر کیا، آج بھی ان کی مہارت اور ان کے اعلیٰ ظرفی کو خراج تحسین پیش کرنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ یمن کے پہاڑی سلسلے میں ایک ایسی وادی تھی جو منتخب کی گئی کہ جس کا پتھر گرینیٹ قسم کا تھا۔ اس کے سامنے گرینیٹ کے پتھروں کا ایک بہت بڑا بند تعمیر کیا گیا اور اس میں پانی نکلنے کے اوپر نیچے 3 راستے بنائے گئے تھے۔ اس کے بالکل سامنے بہت بڑا وسیع و عریض تالاب تعمیر کیا گیا۔ جب بارشیں برستی اور وادیوں میں پہاڑوں کی ڈھلوانوں پر سے پانی بھر کر اس ڈیم میں جمع ہو جاتا اور وہ ڈیم بھر جاتا تو سب سے اوپر والے پانی کے نکلنے کا جو راستہ تھا اس کو کھول دیا جاتا تھا۔ وہاں سے پانی گر کر اس حوض میں جمع ہو جاتا تھا۔ اس سے 12 نہریں نکالی گئی تھیں جو یمن کے وسیع و عریض علاقے کو سیراب کرتی تھیں۔ جب پانی کی سطح نیچے ہو جاتی تو پانی کے اخراج کے درمیانی راستے کو کھول دیا جاتا، اور اگر اس سے بھی پانی کی سطح مزید نیچے آ جاتی تو سب سے نیچے والے راستوں کو کھول دیا جاتا تھا۔ اس طرح آج سے کئی ہزار سال قبل یمن کے ماہر انجینئروں نے وہ کارنامہ انجام دیا جسے دیکھ کر آج کے ترقی یافتہ دور کے انجینئرز بھی حیران ہیں۔ اس ڈیم کی برکت سے سارا سال ان کی زراعت کے لیے پانی فراوانی سے دستیاب ہونے لگا۔ ساری زمین میں سرسبز و شاداب کھیت لہلہانے لگے۔ باغات پر وہ جوبن آیا کہ جسے دیکھ کر زبان سبحان اللہ کا ورد کرنے لگتی تھی۔ باغات کا یہ سلسلہ میلوں تک چلا جاتا تھا، اور اس سرسبز زرعی انقلاب نے یمن کی کایا پلٹ دی۔
حکومت تجارت میں بھی بڑی دلچسپی لیتی تھی، مگر زرعی انقلاب نے ان کی اپنی ضروریات زندگی کے لیے انہیں خود کفیل بنا دیا تھا۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک کی شادابی اور اس کے باشندوں کی خوشحالی کا کیا عالم ہوگا کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس کا نقشہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہاں پر آیت کا صرف ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں رحمت الہی کی نشانی تھی۔ 2 باغ تھے جن کے سلسلے دائیں اور بائیں دور تک چلے گئے تھے، اور انہیں حکم دیا تھا کہ اپنے رب کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور اس کی نعمتوں پر رب کا شکر ادا کرو۔ کتنا پاکیزہ ملک ہے جو تمہیں عطا کیا گیا ہے، اور اس رب کی شان مغفرت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ یارب کے بعد اس کا بیٹا یش جب اس کا جانشین بنا، اس کے بعد اس کا بیٹا اس کے بعد اس کا بیٹا عبد شمس تخت کا وارث بنا۔ یہی سبا کے لقب سے مشہور ہے کیونکہ اس نے اپنی جنگی مہمات میں بہت سے لوگوں کو اپنا قیدی بنا لیا تھا۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے معارب کے مقام پر یہ ڈیم تعمیر کیا تھا، جس کی تفصیلات ابھی آپ نے سنی ہیں۔ جب سبا نے انتقال کیا تو اس کی اولاد میں سے 2 لڑکوں نے بڑی شہرت پائی تھی، حمیر اور کحلان۔ حمیر مملکت حمیر کا بانی اول گزرا ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ خاندان سبا کے فرمانرواؤں میں وہ اولو العزمی، بالغ نظری اور دور اندیشی رفتہ رفتہ ختم ہوتی چلی گئی، اور وہ اپنے عشرت قدوں میں اتنے محو ہو گئے کہ اس ڈیم کی بھی دیکھ بھال، اس کی مرمت اور اس کی حفاظت کی طرف توجہ نہ دی۔ آہستہ آہستہ اس ڈیم میں ضعف پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ لوگ بھی دولت و ثروت کی فراوانی کی وجہ سے یاد الہی سے غافل ہوتے چلے گئے اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں مشغول ہو گئے، اور ایسے مشغول ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے انہوں نے بغاوت شروع کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بجائے وہ کئی خداؤں کو پوجنے لگے تھے۔ شمس و قمر کے خالق کی بجائے کسی نے سورج کو اپنا دیوتا بنا لیا، اور کسی نے چاند کو اپنا حاجت روا سمجھ کر اس کی عبادت شروع کر دی تھی۔ عقائد میں فساد اخلاقی جو ہے وہ پستی کا باعث بنا، اور جب ان کی ناشکری اور سرکشی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ کا غضب موسلا دھار بارشوں کی صورت میں ان پر نازل ہوا۔ اتنی شدت سے بارشیں ہوئیں اور اس زور سے کوہستانی ندی نالوں میں پانی آیا، پانی کا سیلاب آیا کہ وہ مضبوط اور گرینیٹ کے پتھر سے بنا ہوا ڈیم، جو ایک عرصے سے اپنے نگرانوں کی بے پرواہی کا شکار رہا تھا، اس سیلاب کے سامنے ٹھہر نہ سکا، اور اس کے پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں
جن سے اسے تعمیر کیا گیا تھا، بارش کا پانی انہیں تنکوں کی طرح بہا کر لے گیا اور ایسی تباہی کا باعث بنا کہ ساری سرسبزی و شادابی قصہ ماضی بن کر رہ گئی۔ جہاں کبھی لذیذ اور خوشبودار رنگ برنگے پھل دعوت نظارہ دے رہے ہوتے تھے، وہاں اب ببول کے خاردار درخت، جھاؤ کی جھاڑیاں اور چند بیری کے درخت اگ آئے، جنہوں نے سبا کی سلطنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کے اس عبرتناک انجام کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہاں آیت کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، پھر انہوں نے منہ پھیر لیا تو ہم نے ان پر تند و تیز سیلاب بھیج دیا، اور ہم نے بدل دیا ان کے 2 باغوں کو ایسے باغوں سے کہ جن کے پھل ترش اور کڑوے تھے، اور ان میں جھاؤ کے بوٹے اور چند بیری کے درخت تھے۔ یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو بوجہ ان کی ناشکری کے اور بجز احسان فراموشی کے ہم کسے ایسی سزا دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم جاری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔